الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا رسول کریم والمہدی موعود العظیم اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی الکلام القدیم والفرقان العظیم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لی انال اللہ لحمها ولا دماؤها ولكن ينالهم تقوى منكم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین اور سامعین اور نوجوان قوم اور میرے ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ایک آیت کا میں تلاوت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے پاس تم جس جانور کا قربان دیتے ہی اس کا خون یا گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ پہنچتا ہے تمہارا تقویٰ۔ عزیزان محترم، آج کے بیان میں خاص کر کے قربانی اور اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے پہلے کے بیان میں آپ لوگ سن چکے ہوں گے حج اور اخلاص، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خدا و تعالیٰ کی آزمائش جو آپ پر جو گزری، کس طرح آپ نے اسے سامنا کرے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو ایک آخری کڑی بھی رکھی تھی آزمائش کی، یہ تھی کہ اپنے فرزند کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا۔ اس میں الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام بھی پورے طور سے اللہ کے راہ میں اپنے فرزند کو دینے کے تیار ہو چکے تھے، اور فرزند بھی لاجواب وہاں پر نمونہ بنا کے دکھا دیا کہ فرمائیے اسماعیل ذبیح اللہ کہ اگر خدا تعالیٰ کی مرضی ہے تو میں اللہ کے راہ میں ذبح ہونے کے لیے پیچھے نہیں ہٹا۔ اسماعیل ذبیح اللہ کے سینے کے اوپر ابراہیم خلیل اللہ بیٹھے ہی آئندہ ہونے والے نبی کے اوپر اور حال کے نبی جو بیٹھے ہی، پھر اس کے کہتے ہیں اے پروردگار عالم، ایک کیا ہے تیری قدرت، ایک نبی اپنے ہاتھوں سے دوسرے ہونے والے نبی کو قتل کرتا ہے، اس سے نور مجسم، نور محمدی کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا نا۔ فور اللہ تبارک و تعالی اللہ اکبر کہتا ہے۔ اس کے بعد پورے فرشتے کہتے ہی اللہ اکبر لا شریک لگا، اللہ اکبر۔ اور دیکھتے ہی تو وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق جنت سے ایک دمبے کو لاتے ہی اور اسے ذبح کرتے ہی اسماعیل ذبیح اللہ کے مقام پر۔ تو یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے، ہمارا یہ دماغ یہاں تک جانا چاہیے کہ جب اپنے فرزند لاڈیلے فرزند کو جب ذبح کرنے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ تیار ہوئے تو وہ کس بنا پر، وہاں کون سی چیز تھی ان کو وہاں پر وہ دلیری دی، اور بچے کی محبت اور وہ معصومیت کو دیکھ کے بھی ابراہیم علیہ السلام میں کون سا بھی فرق نہیں ہوا اور قتل کو ذبح کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ کون سی چیز ہے وہ چیز ہے تقویٰ۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے تم دیکھتے ہی جو قربانی اس کا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ پہنچتا ہے تمہارا تقویٰ، تمہاری اخلاص نیت، تمہیں کہاں تک خدا و تعالیٰ کے اوپر اتر آئے ہی یہ اللہ دیکھتا ہے۔ اسی لیے ہم جب جو قربان دیتے ہوتے یہ سنت کو بھی ہمیں یہاں پر یعنی کہ عمل میں لاتے ہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے ہی یہ فرمائے کہ اپنی لاڈلی بیٹی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اے فاطمہ تم قربانی کے جگہ پر ٹہرے رہو،
جو جانور کو جو قربانی دیا جاتا ہے تمہارے نام پر، وہ جو ہے جب تم دیکھتی رہو اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر ٹپکنے کے پہلے اللہ تمہارا گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور جو قربانی قبول کر دیتا ہے۔ تو زن محترم یہ تقوی کی چیز ہے۔ تو اصل میں قربانی کا تو کیا تقوی ہے، تقوی ہے، ایک بندے کا تقوی ظاہر کرنے کے لیے کتنا بڑا معجزہ دکھا دیا اللہ تعالی۔ ایک شخص اپنے فرزند کو بھی لاڈیلے فرزند کو قربان کرتا ہے، اگرچہ جو ہے ہم سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ہم کیا کرتے ہیں، کیا احسان کرتے ہیں، کیا شکریہ بجا لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، کچھ بھی نہیں، یہ خالی کرتے ہیں، پیٹ بھر کھانا کھا لیتے ہیں، ڈکار آئیے تو الحمدللہ شکر احسان کہتے ہیں، اتنا شکریہ اور عبادت یہ تو اس سے آگے بڑھ چکا ہے، وہ پار کر چکا ہے۔ یہ تو یہ جو شہادت دیتے ہی جو اللہ کے بارگاہ میں وحدانیت کا، لیکن یہ اعلیٰ ترین جو ہے یعنی جو ہے شہادت کا نمونہ ہے کہ اپنے لاڈلے فرزند کو ایک باپ ذبح کرنے جا رہا ہے، وہاں پر دنیا کی اور جو اموال کی، انفاس کی، کون سی چیز کی بھی یہاں پر آڑ نہیں، اور پردہ پورا ہٹ گیا، صرف رہا نور مجسم اور نور محمدی، اور جو ابراہیم علیہ السلام دیکھے اور جو اس کے بعد ان کو جو کچھ نظر نہیں آیا، صرف ایک نظر آیا، خدا کی تجلیات۔ یہی چیز کو رکھ کے ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے کو جو قربان دعا دینے کے تیار ہوئے تھے، لیکن دونوں بھی جو کامیاب ہونے سے اللہ تبارک و تعالی وہ منت کو جو ہے ظاہری اعتبار سے رکھ دیا، باطنی اعتبار سے قبول کر دیا۔ کیا باطنی اعتبار سے؟ اسماعیل کو ذبیح اللہ کا لقب دیا اللہ تعالی۔ دنیا قیامت تک ایک ہے ذبیح اللہ، اللہ کا راہ میں ذبح کرنے والا، ذبح ہونے والا اسماعیل ذبیح اللہ۔ اللہ نے ابراہیم کو کیا مقام دیا؟ خلیل اللہ، اللہ کا جگر دوست، جگر دوست خلیل اللہ۔ تو عزیزان محترم، ہم بھی جب یہ قربان دیتے ہیں تو ایک معمولی سا ایک جو ہے بکرے کو یا دمبے کو یا اونٹ کو یا گائے کو دیتے ہیں، ہمارا کیا ادھر فرق پڑتا ہے کہ ہمارا کیا ایک انسان کی جان کو دینے کا یہاں پر نہیں۔ عزیزان محترم، جب اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اللہ کی وحدانیت دکھانے کے لیے، حق کو ظاہر کرنے کے ہونا کا، تو ہماری جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جانا، وہ جگہ جان بھی جو مقبول نہیں ہے، مقبول ہے خدا کی ذات، یہ خیال کرنا ہمیں۔ اسے کہتے ہیں تقوی، اسے کہتے ہیں تقوی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ ایک معمولی سا ایک جانور 7-8 ہزار کا، اور جو ہے شیر کا قربانی، گائے اور اونٹ کا ہے تو 5 سے لے کے 7 جو ہے لوگوں کا جو ہے وہاں پر دے سکتے ہی، اونٹ کا یا گائے کا ہے تو 5 لوگوں کا یا 7 لوگوں کا ملا کے، اور بچڑا ہے اور جو یعنی کہ بکرا ہے اور دمبا ہے تو جو ہے ایک آدمی کی طرف سے وہ قبول ہوتا ہے۔ تو اتنا ہی ہے ہمارے کو، اتنی چیز دینے کی ہے قربانی۔ تو آئے دیکھتے ہیں کہ جو ہے قربانی اگرچہ اللہ تبارک و تعالی اسماعیل علیہ السلام کو ہی کر دیا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کے ذریعے، تو نور محمدی، خاتم نبی، احمد مصطفیٰ، سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہونا ہے، دنیا میں آنا، کچھ وہاں پر جو ہے رکاوٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ان کی اولاد اسماعیل ذبیح اللہ کے ذریت میں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ان کی اولاد میں سے، اس لیے کیسا اللہ تعالیٰ کر سکتا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت یعنی کہ بہت سوچنے والا ہے، بہت گہرائی سوچنے والا ہے، گہرائی سوچنے والا ہے. اس لیے اللہ نے کیا کر دیا، میرا محمد جو نور کے تھا، نور محمدی، اسے میں بھیجوں تو ذریعہ اللہ کے ذریعے بھیجوں. وہ ایسا شخصیت ہونا چاہیے جو اللہ کے راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہونے والا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسماعیل ذبیح اللہ کے مبارک جو وارثین میں اور جو ان کے جو ہے اولادوں میں سے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو وہ قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے ذبح کرنے سے ہٹا دیا. اب دیکھیں گے ہم ذبح کرتے ہیں یہ کب شروع ہوتا ہے، تین شرائطیں اس کے ہیں. شرائط یہ ہیں کہ ذی الحج کی 10ویں تاریخ، حدیث شریف ہے، اگر ذی الحج کی 10ویں تاریخ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب چیز اگر ہے، بہترین عبادت ہے، تو وہ قربانی ہے. وہ 10ویں تاریخ تو دیتے ہی، جو قربانی ہمیں دیتی ہیں اللہ کے جو بارگاہ میں اپنے جانب سے، تو وہ جو ہے اللہ کے پاس بہترین جو ہے چیز ہے وہ دن کی. اور دن کی دوسرے کون سے جو چیز ہے، کتنے رکعت نماز بھی پڑھو، کتنے جو ہے صدقات خیرات کچھ بھی کرو، لیکن اللہ کے بارگاہ میں پہلا اللہ کیا کرتا ہے کہ اس کے راہ میں ایک چیز کو اپنی طرف سے قربانی دیتا ہے، وہ اللہ پسند کرتا ہے. 10ویں تاریخ عید الضحیٰ کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، اور 12 عصر تک بھی دے سکتے ہیں. 10 کو دے نہیں ہوا، موقع نہیں ملا تو 11 ذی الحج دے سکتے ہیں. اگر نہیں ہوا 12 ذی الحج عصر تک تمہیں قربانی دے سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ختم ہو جاتے قربانی کے ایام، 10 11 12 کے عصر تک. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی نیت کر لیا قربان دینے کے لیے، جانور کو بھی خرید لیا، لیکن کسی وجہ سے دے نہیں سکا، 12 تاریخ ٹل گئی، تو انہیں کیا کرنا، وہ جانور کو ایک بہت مسکین غریب اور کون بھی ہے تو وہ بکرے کو ذبح کرے، بغیر ذبح کرے، وہی سالم دے دینا. وہ پورے کا پورا جو بکرے کو جو ہے، وہ زندہ بکرے کو جو جانور رکھے ہیں وہ جانور کو دے دینا، کیونکہ وہاں ذبح نہیں ہوتا. اس کے بعد یہ دینا انشاءاللہ تعالی چاہا تو وہ قربانی کے ثواب میں آ جاتا. اتنا خالص ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر قربانی جو دیتے ہیں بکرا ہے گا تو ایک آدمی کے طرف سے خالی، گائے اور اونٹ ہے تو 5 سے لے کے 7 لوگ مل کے دیتے ہیں. شیر قربانی بولتے، اسے شیر قربانی بولتے، اسے دے سکتے ہیں. اور جو ایک شرط بھی ہے، جو قربان دینے والا جو بکرا کو یا دمبے کو دیتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے دینا، جو دیتا ہے انہیں دینا بہتر ہے. اور اسے نیت اگر معلوم ہے، ذبح کرنے کی نیت معلوم ہے، انہیں جو نمازی ہے تو انہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر سکتا ہے اللہ کے راہ میں. اگر نہیں تو اپنی مسجد یا کون سے ایک عالم، ایک اچھی ایک جو ہے یعنی کہ ایک مسلمان کو بلا کے جو یہ چیز سے واقف ہیں ان کو رکھ کے ذبح کرنا. کیونکہ ذبح ایسا کرنا کہ اسماعیل ذبیح اللہ بولے تھے، ابا چھری کو تیز کر دو تاکہ جلدی کٹ جائے میرا گلا جلدی کٹ جائے، آہستہ کٹے گا تو میں تڑپتا جاؤں گا اور تمہیں کہیں نہ کہیں وہ چھوڑ دیں گے، تو تمہارا جو ہے ارادہ اور نیت پوری نہیں ہوں گی. اس لیے چھری کو بہترین تو تیز کرنا، اور اس کے جو رگیں برابر جو ہے وہ 3 رگاں بھی 3 مرتبہ پھیرتے خود جو ہے وہ ذبح ہو جانا. اس کے بعد پورا خون
نکلنے کے بعد ہی جو ہے اس میں مانا وہ تڑپتا ہونا. تو تڑپتا تڑپتا جو اس کے بعد وہ جان نکالتا تو اس میں جو ہے شریعت ہے. اور شریعت یہ ہے کہ جب ہمیں روز حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو وہ بکرا تڑپتا ہوا بکرا زندہ ہو کر کھڑائے گا. یہ کہیں گا یہ اس کے جانب سے میں قربان ہوا ہوں یا اللہ تیرے خاطر. یہ قربانی ہمارے لیے اللہ تعالی ایک نمونہ بنا کے رکھیں گا. اس کے بعد مغرب کے بعد رات کے وقت قربانی کرنا کے ذبح کرنا ممنوع ہے. کیونکہ کبھی کبھی رگا نہیں کٹتے اور کبھی کبھی جو ہے ایسا بھی ہو جاتا ہے کچھ غلط فہمی ہو جاتی ہے رات میں ذبح نہیں کرنا. اور تیسری بات ہے کہ ایک سے دو تین بکروں کو دمبے کو تمہیں ذبح کرتے ہیں ایک دو گایوں کو ذبح کرتے ہیں تو ایک کے سامنے زندے کے سامنے دوسرے گائے کو ذبح نہیں کرنا. عاجزی صلہ رحمی اس کے ساتھ ہی جو ہے قربانی دینا چاہیے. ہمیں لاڑ پیار سے پالے ہی وہ بچڑے کو تو قربان دیتے وقت پہلے زمانے میں 6 مہینے سے پالتے گھر میں پالتے 5-6 مہینے سے پال کے اپنے بچے کا جیسا پالتے جس طرح اسماعیل ذبی اللہ جو پلے تھے یہ خیال کر کر کے پالتے. یہ قربانی ہونے والا بکرا ہے قربانی ہونے والا بکرا ہے بلکہ یہ کشش پیدا ہوتی. تو قربانی کے دن جو ہے جو لے کے جاتے وقت وہ جو اسے چارہ دے کے اسے پالنے والے لاڈ پیار کرنے والے اسے نہلا دھلا کے رکھنے والے وہ جو مالک اس کے نام میں دیتے ہی وہ ایسا روتا ہے جیسا ابراہیم خلیل اللہ ذبح کرتے وقت فرشتے جو ہے زار فرات ہوئے تھے اور جو ہے وہ جو ہے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے جگر جو ہے تڑپتا تھا اس طرح ہوتا. آج کہاں ہے کل دلحج کے 10 کا تو آج 8ویں تاریخ جا کے بازار میں لے کے ایک آدمی کے پاس چھوڑ دیتے ہی 10 تاریخ کو بلا لے کے ذبح. اتنی کیا کرتے ہو کشش نہیں پیدا ہوتی. پہلے زمانے میں جو نقطے جو چیزیں رکھے ہی وہ قابل غور ہے. وہ ہمیں کہتے کہ لوگ بیوقوفاں بول کے لوگ بیوقوفاں کیا کرتے نہیں حضرت محترم اس میں جو ہے بہت ڈیپ فلسفی ہے. وہ ڈیپ فلسفی ہے ہم نہیں جانتے. تو ہمیں دینے والا بکرا جو ایسا ہو کہ جسے ہمیں لال پیار سے پالے ہم کھاتے کو اسے بھی کھلائے. جب ہمارے سے رخصت ہونے کا دن آتا ہے تو خود بخود جو ہے وہ کشش پیدا ہوتی ہے اندر جو وہ جو ہے پیار اور میا وہ پیدا ہوتی ہے. وہ میا اور پیار جو ہے آنسوؤں کے ذریعے غم کے ذریعے آتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی کی شان ہے وہاں پر کہ اس کا رتبہ کیا بلند ہوتا ہے. اس لیے عزیزان محترم کہ یہاں پر سوچنے کی بات اب تو نہیں ہو سکتا. آج بولے تو لوگ بولیں گے کہاں سے پالیں گے ہمارے جور بچوں کو پالنا بڑی بات ہے. یہ بکرے کو کہاں سے پالیں گے یہ گائے کو کہاں سے پالیں گے یہ گوبر کہاں سے ڈھوئیں گے سمجھے. اللہ کے لیے کرتے ہیں سوچتے نہیں میرے لیے میں کہاں سے ڈھوں گا میں کا گھر خالی ہے. تو عزیزان محترم چھوڑو گا آپ کے زمانے میں وہ تو کرتی تو بڑی شکریہ کی بات ہے. ذرا لوگ دیتے اس میں کی معلوم کی گا تو ہمیں پہلے حج کو جا کے وہاں پر دے دیا اس کے بعد یہ تھا. تو یہاں پر غور کرو کہ جو صاحب نصاب ہر سال اس کے طرف سے قربانی دے کے چھوڑنا. پہلے سال دے دیا بول کے دوسرے بار میری بیوی کے نام میں دوں گا نہیں میرا مرحوم والد کے نام میں دوں گا نہ دادا دادی کے نام میں دوں گا بولے تو تمہیں دیو پہلے تمہارا نام کی قربان تمہیں دینا اس کے بعد دوسروں کے نام میں دینا. تمہارے نام کی اگر قربانی گھر کے جو مالک ہے اس کا صاحب نصاب کی قربانی ہر سال ہونا چاہیے. وہ اور جو لوگ صاحب نصاب نہیں ہے مڈل سٹیج میں ہونے والے زیادہ پیسے والے بھی نہیں ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں قربانی دیں گے لیکن بشرط ہے کہ بغیر قرض کے قرض نہیں لینا بیاج وغیرہ لے کے اس کے مطابق قرض لے کے
قربان لینا جائز نہیں ہے. تو وہ جو لوگ جو چاہتے ہیں اپنا پیسہ خرچ کر کے جو ہے اپنی محنت کے پیسوں میں جو ایک بکرے کو ایک دمبے کو لے کے ذبح کرتے ہیں یعنی شیر قربانی میں ایک چھوٹا رقم ڈال کے کرتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ وہ زیادہ اور پسند کرتا ہے. یہ خیال نہیں خیال کرو کہ جو ہے صاحب نصاب خالد دینا بول کے مڈل لوگ بھی دے سکتے ہیں, مڈل اسٹیج کے لوگ بھی, اس کے نیچے سے لوگ بھی دے سکتے ہیں روزانہ کمانے والے جو تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کے رکھے سال میں جو یہ بکری کا یا شیر قربانی کا اپنی طرف سے ہوتا ہے تو کتنی خوشی کی بات ہو. شیر قربانی زیادہ نہیں ہوتی, اب کا ریٹ 3,300 روپے, 3,300 روپے یہاں تمل ناڈو میں یہاں ہمارے پاس. تو ظاہر ہوتا ہے بہت کم رقم ہے, یہ سوچتے ہیں تو قربانی ہو جاتی ہے. اور آگے دیکھتے ہیں کہ قربانی اگر ہو گئی اس کے بعد کیا ہے, قربانی کا گوشت تقسیم. بکرا ہے تو کیا کرنا, اس کے 3 جو ہے حصے کر کے ایک حصہ اپنے لیے, ایک حصہ جو ہے اپنے جو ہے پڑوسی میں جو ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے, اور تیسرا جو ہے مسکین اور جو اقارب لوگوں کے لیے. ایسا 3 حصہ اس میں ڈیوائڈ کرنا دینا چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کھانے نہیں ہوتا تو کم اٹھا لیتے ہیں, وہ ان کی مرضی ہو, لیکن اس کا شرائط یہ ہے کہ حصہ کرو, ایک اپنے لیے رکھو, ایک تو ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے, اور تیسرا حصہ جو ہے مسکین مساکین کے لیے. اس کا چمڑا ہے نا, وہ چمڑا جو ہے بیچ کے اس کے جو ہے وہ خزائی کا مزدوری کے بدلے میں دینا جائز. لوگ کر دیتے مزدوری کی جگہ تو چمڑا رکھ لے بول کے, نہیں, وہ چمڑا بھی جو ہے قربانی میں شامل ہے. وہ جو ہے غیر قوم والا اور دوسرے آدمی کو اگر ایک نیت سے نہیں جانا چاہیے, اور جو ہے وہ چمڑا جو ہے فقیروں کو محتاجوں کے لیے دینا چاہیے اس کا رقم, اور جو ہے کسی غریب غوار کو بھی دینا چاہیے. ضروری ہے مدرسے کی تعمیر کے لیے, مسجد کی تعمیر کے لیے وہ چمڑے کا رقم کو کل ملا کے دیتے ہیں نا, وہ جائز نہیں ہے. یہ جو ہے غریب کو, مسکین کو, فقیروں کو, مرشدین کو وہ جو رقم وہ چمڑے کا دے سکتے ہیں. تو آئیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے اگر گائے اور اونٹ ہے تو 5 حصے کرنا, 5 لوگوں کا حصہ ہے تو برابر 5 لوگوں کا حصہ الگ الگ کرنا. اس میں سے ایک ایک آدمی اپنا اپنا حصے میں سے 3 حصے کرنا, ایک اپنے لیے رکھنا, ایک جو ہے پڑوسیوں کے لیے, اور تیسرا حصہ جو ہے مسکین مساکین کے لیے. وہ 5 میں 5 کو حصہ کرتے ہیں, اور ایک ایک فرد بھی جو اپنا حصے میں سے انڈیویجول جو حصہ ہے تو اس میں سے 3 حصے کر اور جو 3 اس طرح تقسیم کرنا. اور اسی طرح اونٹ کا بھی ہے, 7 لوگوں کا ہے تو بھی 7 لوگوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, اور برابر 3 حصے برابر کرنا چاہیے اور بانٹنا چاہیے. اب آئے دیکھتے ہیں کہ اس کے ایام کب تک ہیں, 10 سے لے کے 12 عصر تک. اور اس کے بعد ہی بات کہ قربانی کے دنوں کو ایام التشریق بولتے, تکبیران دیتے ہیں. وہ ذی الحج کے 9ویں تاریخ یوم العرفہ جو کہتے ہیں, وہ عرفہ پر جمع ہوتے ہیں, وہ دن کو کہتے ہیں وہ, تو وہ 9ویں تاریخ عرفے کا دن فجر کی نماز سے لے کے ذی الحج کے 13 تاریخ عصر تک, 12 نہیں 12 تک قربانی ہے ختم ہونے کا, اور تکبیریں ختم ہونے کا 13 عصر تک ہر فرض نماز کے بعد امام کے پیچھے پڑھنے والے امام کے ساتھ مل کے بآواز بلند اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, اس طرح 3 مرتبہ بولنا مستحب ہے. مستحب ہے 3 مرتبہ بولنا ہر فرض نماز کے بعد. اگر کسی کو جماعت کی نماز نہیں ملی ایام تشریق کے دنوں میں, یہ ایام میں
جماعت کی نماز نہیں ملی، اگر انہیں تنہا نماز پڑھتا ہے گھر میں تو جو ہے انہیں فرض نماز کے بعد یہ تکبیراں خود بولنا، عورتیں پڑھے تو عورتیں بول سکتے ہیں، مستحب چیز ہے وہ۔ تو یہ 13 تاریخ عصر تک تکبیرات، 9 تاریخ شروع ہوتی ہے 13۔ اور خاص بات کر کے یہ ہے کہ جو قربانی دینے والے ان کے لیے عید القربان ہے، عید الاضحیٰ جو نماز جو عید کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ ان لوگوں کی عید ہے جو قربانی اللہ کے راہ میں دیتے ہیں۔ عید الفطر جو فطر ادا کر صدقۃ الفطر ادا کرنے والا ایک روزے دار، مکمل روزے دار، اس کے بعد جو اللہ کے راہ میں فطر ادا کرنے والے کا وہ عید، اس کی عید الفطر ہے وہ۔ یہ عید الاضحیٰ یعنی کہ قربانی کی عید جو ہے قربانی دینے والوں کی عید ہے، وہ قربانی دینے والوں کی عید ہے، اس میں ہمیں بھی نہیں دینے والے بھی شامل ہو جاتے ہیں تاکہ ان کا ثواب ہمارے کو بھی تھوڑا ملے۔ شکریہ بجا لانے کے لیے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ 2 رکعت عید الاضحیٰ کی نماز 6 تکبیروں کے ساتھ پڑھتے ہی ہمیں، تو وہ کب پڑھتے ہیں معلوم؟ عید الفطر کی نماز جیسا نہیں، عید الفطر کی نماز فجر کی نماز کے بعد کھجور اور دمدم کے پانی کے ساتھ یعنی پانی کے ساتھ روزہ کھول کے اور تھوڑی دیر کے بعد موقع ملے 9 یا 9:30 کے اندر جو صبح کا ٹفن یعنی کہ بریک فاسٹ ناشتہ وغیرہ کر کے عیدگاہ میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، وہ عید الفطر رمضان کی عید ہے، وہ تاخیر سے پڑھ سکتے ہیں کیا بھی نہیں، لیکن عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھنا، اس کا ٹائم اشراق کی نماز ختم ہوتی ہی شروع ہوتا ہے۔ اب کے ٹائم کے مطابق اشراق کا ٹائم 6:38 ہے، 6:38 6:40 رکھو اور 20 منٹ کے بعد تو چھوڑ کے تمہیں جو ہے 7 بجے سے اگر ادا کرے تو بہتر ہے، لیکن چند مسجدوں میں چند مقامات میں عبادت گاہ میں کیا کرتی بہت دیری سے پڑھتی عید الاضحیٰ کی نماز 10 بجے 9 بجے کے بعد، یہ جو ممنوع ہے، کیونکہ تو جب عید الاضحیٰ کی نماز قربان دینے والے کی ہے تو قربانی دینے والا اپنی قربانی جلد ادا کرنا، کیونکہ انہیں قربانی دینے کے پہلے کچھ کھانا بھی نہیں پینا بھی نہیں، کچھ کھانا پینا نہیں، اس لیے قربانی کے دنوں میں یہ بھی کہاوت ہے، شیرنی جو ہے اپنے شیر خوار بچے کو دودھ تک نہیں پلاتی کرتے، پرانے زمانے لوگوں کا کہاوت، شیرنی اپنے شیر خوار جو ہے وہ جو ہے بچے کو دودھ تک نہیں پلاتی کرتے جب تک عید الاضحیٰ کا ٹائم پورا نہ ہو۔ سبحان اللہ، تو ہمیں تو انسان ہی، تو عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھو تاکہ دیری سے پڑھنے سے ہمیں ان کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں، وہ شیر قربان دینے والے ہو اگر تنہا دینے والے ہو کہ انہیں قربان دینے والے، ان کا ٹائم ہے اشراق کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ یعنی 20 منٹ کے بعد عید کی نماز طے کر دینا، 7 بجے کے بعد سے جلدی 9 8:30 9 کے اندر پورا قربانی جو نماز میں پورے ہو جانا، تو یہ لوگوں کو تسکین ہوگا، جا کے قربانی دے کے نماز ہوتے ہی کچھ کھا پی سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر بوجھ ڈالنا تنگ کرنا پسند نہیں کرتا، وہ اللہ کی فطرت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فطرت نہیں ہے وہ، تو اس لیے ازان باتوں کو غور کرنا، اور ایک بات یاد کرنا کہ جو ہے عید الاضحیٰ کے دن جو لوگ عید کی نماز نہیں پڑھتے، لوگ کیا کرتے معلوم، فجر کی نماز ہوتے ہی ذبح کر دیتے، خطبہ بھی نہیں، عید بھی شکرانہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، جلدی بکرے کو ذبح کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے اگر قربانی دیتے ہیں تو وہ قربانی نہیں، وہ اپنے جانور کو معمولی جو ہے ذبح کرنے کے برابر ہے، اپنے گھر کے کھانے پینے کے لیے جو ذبح کرتے نا اس کے برابر ہے، قربان نہیں ہو سکتا، تو معمولی قربانی ہے وہ، قربانی کب کا تو عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہی ہوتی ہے، اس لیے جلدی رکھو اور جو ہے جلدی پڑھو تاکہ ان کو بھی آسان ہو جائے، ان باتوں کا غور فکر کرو اور جو ہے
عید الضحیٰ کی نماز کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ. اور ایک بار کہوں گا اب جو ہے اتنی باتیں کہ قربانی کے چند شرائط ہیں خالی بولنا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اور اپنا جو ہے جانور تم لیتے ہی تو وہ جانور کم سے کم بکری ہے تو 1 سال پوری ہونا چاہیے. اگر 7-8 مہینے کی بکری ہے بکرا ہے اور وہ بہت 1-2 سال کے بکرے کا جیسا جو تازہ ہے تو الحمد دے سکتے ہی. بہت دبلا پتلا کمزور بکرا ہے اور جو کان کٹا ہوا کچھ عیب اس میں ہے گا تو جو ہے وہ نہیں دینا. پیدائش اگر سنگ نہیں ہے پیدائش سے سنگ نہیں ہے تو وہ بکرا دے سکتے ہی کیا بھی نہیں. اگر سنگ آ کے سنگ کٹ گیا تو وہ عیب ہے وہ مکروہ ہوتا ہے قربانی. یہ بات خالی یاد رکھنا ضروری ہے. اور گائے اونٹ ہے تو کم سے کم 2 سال پورے ہونا چاہیے. 2 سال پورے ہونا چاہیے. ایک میں کہتے ہیں کہ 2.5 سال ہونا بول کے اور 2 سال کے اوپر ہے تو گائے یا اونٹ کا دے سکتے ہیں. اس کے جو ہے چیزاں ہیں. اور چند لوگ کہتے ہیں کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں کہ نہیں. حضرت محترم فتویٰ ہے کہ جو ہے قربانی کا گوشت ایک مسلمان غیر مسلم کو اس کے طرف سے ایک دوست کو بھی دے سکتا ہے. وہ گناہ نہیں ہے وہ شرک بھی نہیں ہے کیونکہ تم قربانی کرتے ہیں اپنے طرف سے اور اسلامی طرف سے شریعت کے مطابق تمہیں جو ہے اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ چیز حلال ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے بھی حلال ہے. دوسروں کو دیتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آج خسایاں کے دکان جا کے دیکھو کہ غیر قوم غیر مسلم پہلے پوچھتا ہے یہ حلال ہے کیا بھائی. پہلے پوچھتا حلال ہے کیا. کون مسلمان نہیں پوچھتا ایک نان مسلم پوچھتا ہے حلال ہے تو دیو. کہ تو اس میں مزہ کچھ اور ہوتا ہے. ہاں کیوں نہیں ہوگا. ہم تو پورا غلیظ خون کو نکال دے کے 3 رگوں کو کاٹنے کے بعد اور دوسرے لوگوں کاٹ سکا ایک مار میں 2 ٹکڑے سر الگ دھڑ الگ. اس میں کیا ہوتا معلوم جو خون اندر کا خراب خون اندر ہی رہ جاتا پورا باہر نہیں نکلتا. ہم نہیں کرتے ایسا. ہمیں تو 3 پھیرے لے کے رگاں کاٹتے ہیں اور رگن کے ذریعے پورا غلیظ خون پورا بھی گندا خون پورا نکل جاتا ہے. اس کے بعد تڑپ تڑپ کے جو نکلتا ہے آخری میں وہ ایک دم جو ہے پیوریفائی ہو جاتا ہے وہ پورا نکل جاتا ہے خون. اور وہ گوشت جو ہے بغیر خون کا اور جو ہے وہ گوشت میں جو ہے لپٹا ہوا خون رہتا ہے اسے ہمیں دھو ڈالتے ہیں. اس لیے اس مزہ الگ رہتا ہے. اگر تم غیر مسلمان کے جو ہے ایک مار مار کے جو ذبح کرتے ہیں وہ گوشت بھی کھا کے دیکھو یہ بھی کھا کے دیکھو زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے مسلمان نہیں غیر مسلم پوچھتا ہے کہ حلال ہے تو بھائی دیو. حلال کے دکان میں اس لیے غیر مسلمانوں کے خزائوں کے دکان لکھ کے رکھتے ہیں کہ حلال کیا ہوا گوشت کا دکان. سمجھے. محترم اللہ کے نام میں ذبح کرنے والا وہ جو جانور کو اللہ تعالیٰ اتنا جو مقام دیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سال ہماری سب قربانیوں کو اللہ تعالیٰ نے ناچیز تحفہ تیرے بارگاہ میں ادا کرتے ہیں. یہ تو قبول عطا فرما کے جو لوگ جو ہے دینا چاہتے ہیں ان کی قربانیوں کو پروردگار عالم تو جو قبول فرما اور ان کی خوشیوں میں مسکین مساکین بھی وہ دن جو ہے ایک دن نہیں 3 دن لگاتار جو ہے پیٹ بھر کے خوشی کے ساتھ گوشت اور جو ہے اس کا جو لطف اٹھائے کھائے اور لطف اٹھائے اور جو دعا بھی کرے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما اور صاحب نصاب کو ہر سال جو ہے قربانی کی توفیق عطا فرما اور دوسرے لوگ بھی دیتے ہیں قربانی ان کی قربانی بھی اللہ تعالی تو جو قبول عطا فرما کے روز حشر میں اس کو جو ہے ایک شاہد بنا کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.